اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انتقنی بالہدی والہمنی التقوی وکان من دعاہی علیہ السلام اذا استقال من ذنوبہ او تضرع فی طلب العفو عن عیوبہ الى ان دعا علیہ السلام بل انا یا الہی اکثر ذنوبا واقبح آثارا واشنع افعالا واشد فی الباطل تہورا واضعف عند طاعتک تیقظا واقل لوعیدک انتباہا۔ دعا نمبر 16 میں اللہ کی بارگاہ میں جب امام توبہ کرتے تھے یا اپنے عیوب کی معافی طلب کرتے وقت گریہ و زاری فرماتے تھے، رو کر امام خدا کی بارگاہ میں دعا پڑھتے تھے، تو اس دعا کی تلاوت کرتے تھے جو صحیفہ کاملہ کی 16ویں دعا 16ویں دعا ہے، اور جس میں ہم یہاں تک گفتگو پہنچی ہے کہ امام خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں بل انا یا الہی اکثر ذنوبا، سچ بات تو یہ ہے کہ اے میرے مالک میں سب سے زیادہ گناہ کرنے والا، سب سے بدترین آثار والا اور سب سے برے اعمال والا ہوں، باطل کی راہ میں سب سے آگے بڑھنے والا اور منزل اطاعت میں جاگنے اور بیدار رہنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، اور عذاب کی طرف سب سے کم توجہ کرنے والا ہوں۔ تو میں کس طرح اپنے عیوب کا شمار کر سکتا ہوں اور کس طرح اپنے گناہوں کا ذکر کر سکتا ہوں؟ یہ تو در حقیقت میں اپنے نفس کی سرزنش کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ مجھے تیری مہربانی کا لالچ ہے جس سے گناہ گاروں کا کام بنتا ہے، اور اس رحمت کی آرزو ہے جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے۔ دنیا میں مزاج یہ ہے، پھر سے میں مثال دوں گا جو آسان سی مثال ہے، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی قوم قبیلے میں اگر چند لوگوں نے غلطی کی ہے، کسی ایک کلاس میں کچھ بچے شرارت کر رہے ہیں، تو اگر استاد پوچھتا ہے کہ کس نے غلطی کی ہے، کس نے شرارت کی ہے، تو ہر بچہ اپنی صفائی دیتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ مدرسوں میں بھی یہی بات ہے، ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ کلاسوں میں اگر کوئی شرارت ہوتی ہے اور وہ شرارت پکڑی جاتی ہے تو استاد کے پوچھنے پر، پرنسپل کے پوچھنے کے اوپر ہر بچہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ قوم قبیلوں میں بھی یہی ہے کہ کہیں کوئی جرم ہوتا ہے تو ہر ایک جرم کو دوسرے کے گردن پر ڈالتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا سورہ بقرہ میں، جس کا باقاعدہ تذکرہ ہے کہ قتل کر دیا گیا اور اس قتل کو دوسروں کے سر مڑنے کی کوشش کی گئی۔ دنیا کا مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ کوئی بھی برا کام کر کے وہ دوسروں کے سر منڈتے ہیں اور دوسرے کو مجرم قرار دیتے ہیں، اور خود کو بڑا پاک، صاف، نیک اور شریف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے، اور اس سے کوئی کام بننے والا نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام اس دعا میں خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہے ہیں بل انا یا الہی اکثر ذنوبا، پروردگار میں سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہوں۔ کلاس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب سے زیادہ پاک و صاف ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، دوسرے لوگ برے۔ امام کیا کریں، نہیں میں سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ باطل کی راہ میں آگے بڑھنے والا ہوں، اور جو لوگ تیری اطاعت اور بندگی کے راستے پر جاگتے رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، میں ان میں سب سے پیچھے ہوں۔ یہ در حقیقت انداز تربیت ہے امام کا کہ جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو پھر اپنے گناہوں کو دیکھو، دوسروں کو نہ دیکھو، دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ ہم سے برے ہیں، وہ ہم سے برے ہیں، ارے کیا کریں ہم ہی ایک اکیلے تھوڑی ہیں، دیکھیے آپ کتنے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف اتنی سی بات کر دی ہے۔ یہ انداز دنیا والوں کو بہلانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں یہ انداز نہیں چلتا۔ امام کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کہو خدایا پروردگار میں سب سے زیادہ برا ہوں، میں سب سے زیادہ گناہ کر رہا ہوں، احساس سے گناہ پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ اپنے کو برا سمجھو، اور جہاں کہیں خدا کی راہ میں ایکٹیو رہنے کی بات ہے، اطاعت گزاروں میں بیدار رہنے کی بات ہے، تو وہاں کہیے میں پروردگار سب سے پیچھے ہوں، سب سے کمزور ہوں، سب سے پچھڑا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آدمی گناہ گار اپنے کو سمجھے گا تو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، توبہ کرے گا، اور جہاں کہیں دین اور شریعت کے معاملے میں ہم اپنے کو کمزور اور ویک سمجھیں گے اور معمولی سمجھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور عذاب کی طرف سے سب سے کم توجہ کرنے والا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے کمزوریوں کا اعتراف کریں گے تو اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں اپنی سرزنش کر رہا ہوں، اپنے کو ملامت کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تیری مہربانی کا لالچ ہے جس سے گناہ گاروں کا کام بنتا ہے۔
اچھا انسان بننے کے لیے اپنی آدمی ملامت کرتا رہے۔ دنیا والوں کا مزاج اور ہمارا مزاج ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، وہ یہ کہ دوسرے کو برا کہا جائے۔ شوہر اپنے تمام کمیوں کا برتن بیوی کے سر پہ پھوڑتا ہے، بیوی بچوں کے سر کے اوپر، وہ ان کے رشتہ داروں کے اوپر، وہ ان کے رشتہ داروں پر۔ ہر آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنا جانتا ہے، اپنے کو کوئی کچھ برا بھلا نہیں کہنا چاہتا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسرے کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی برائیوں کو دیکھو اور پھر اگر تمہیں یہ توفیق ہو جائے گی تو اپنی اصلاح کرو گے۔ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ آدمی سدھر جائے اور صحیح راستے پر آ جائے اور توبہ کرتے کرتے وہ رحمت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے سے انسان پروردگار کی رحمت کا حقدار ہو جائے اور جہنم سے اس کی گردن آزاد ہو جائے۔ پھر امام خدا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم وہذہ رقبتی، پروردگار یہ میری گردن ہے، قد ارقتھا الذنوب، جسے قیدی بنا لیا ہے، جسے گناہوں نے گرفتار کر لیا ہے، جسے گناہوں نے قیدی بنا لیا ہے، فصلی علی محمد وآلہ، تو محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، واعتقھا بعفوک، اور اسے اپنے عفو و کرم کے ذریعے سے آزاد کر دے، اس قید سے اور جیل سے نجات دے دے۔ وہذا ظہری قد اثقلتہ الخطایا، اور میری اس کمر کو غلطیوں نے بوجھل کر دیا ہے، فصلی علی محمد وآلہ، تو محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، وخفف عنہ بمنک، اور میرے اس بوجھ کو ہلکا بنا دے۔ یہ دیکھیے دو دعائیں امام نے کی، اور ہر دعا سے پہلے امام ایک صلوات بھیج رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں پروردگار یہ گناہ سے گردن جو ہے جکڑی ہوئی ہے، گناہوں نے اس کو گرفتار کر رکھا ہے، میری گردن یہاں تک پھنسی ہوئی ہے گناہوں میں، تو محمد وآل محمد پر رحمت کے ذریعے اس کو معاف کر دے۔ یہ ہے انداز دعا جو امام سجاد علیہ السلام کا بار بار صحیفہ کاملہ میں تقریباً ہر دعا میں نظر آتا ہے کہ امام نے دو دعائیں کی ہیں اور ہر دعا سے پہلے ایک صلوات بھیجی ہے، یعنی اول و آخر دعا نہیں بلکہ دعا کے درمیان میں بھی اگر امام کوئی دعا کرتے ہیں تو اس سے پہلے صلوات بھیجتے ہیں، اس کے بعد صلوات بھیجتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ اس گردن کو جو قیدی بنا رکھا ہے گناہوں نے، تو محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری گردن کو آزاد کرا دے۔ یہ سلیقہ دعا امام علیہ السلام نے در حقیقت انبیاء کرام کی اس سیرت کو زندہ رکھا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی جب خدا کی بارگاہ میں اپنے کسی طرح کے اولا سے یا کسی بھی مشکل میں پھنسنے اور گرفتار ہونے کے وقت دعا کی ہے تو محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیا ہے، اور امام سجاد یہ درس اور سبق دے رہے ہیں کہ یہ 1,24,000 نبیوں کی سیرت اور طریقہ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہو اور مشکل وقت میں، وہاں اہل بیت کے ذریعے سے، محمد و آل محمد کے ذریعے سے اپنی دعا کو قبول کراؤ۔ اب اس دعا کو کرنے کے بعد اور خدا سے یہ دعا مانگنے کے بعد امام جو دعا کے عجیب و غریب جملے ہیں، جو بھی میرے سننے والے ہیں خاص طور سے برادران اسلامی، ان سے پوچھئے، اپنی دعاؤں کی کتابیں تلاش کریں، کھنگالیں۔ آج کمپیوٹر کا ٹائم ہے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ذرا دیکھیں سرچ کر کے کیا ایسے جملات کہیں پائے جاتے ہیں جو امام کریم نے اور امام سجاد علیہ السلام نے اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں یہ جملے کہے ہیں جو کہنے کے نہیں ہیں، پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ دل سے چیخیں مار کر آہو بکا اور فریاد کر کے یہ جملے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ہیں۔ امام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یا الہی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی، پروردگار خدایا اگر میں تیری بارگاہ میں اتنا روں، اتنے آنسو بہاؤں کہ میری پلکیں گر کر، میری پلکیں جھڑ جائیں، گر جائیں، اور اس کے بعد اس قدر فریاد کروں، وَانْتَحَبْتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي، اتنا چیخوں، اتنا چلاؤں، اتنا فریاد کروں کہ میری آواز جو ہے وہ بند ہو جائے، وَقُمْتُ لَكَ حَتَّى تَتَنَشَّرَ قَدَمَايَ، تیری بارگاہ میں نماز میں دعا توبہ اور مناجات کے لیے اتنا کھڑا رہوں کہ پیروں کے اوپر ورم آ جائے، وَرَكَعْتُ لَكَ حَتَّى يَنْخَلِعَ صُلْبِي، اور اس قدر رکوع کروں کہ میری ریڑھ کی ہڈیوں کے جوڑ اکھڑ جائیں، وَسَجَدْتُ لَكَ، اور پروردگار میں تیری اس قدر سجدے کروں کہ یہ آنکھیں اندر کی طرف دھس جائیں، وَأَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طُولَ عُمْرِي، اور پوری زندگی میں مٹی پھاکتا رہوں اور زندگی بھر خاک پھاکتا رہوں،
وشربت ماء الرماد، اور گندھلا پانی، مٹی ملا ہوا پانی پیتا رہوں آخر دہری، آخر زمانے تک۔ وذکرتک فی خلال ذالک حتی یکل لسانی، اور تیرا اتنا ذکر کروں کہ میری زبان گونگی ہو جائے۔ ثم لم ارفع طرفی الی آفاق السماء استحیاء منک، اور تیرے شرم و حیا کی وجہ سے، تیرے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے میں اپنی گردن کو آسمان کی طرف بھی نہ اٹھا سکوں، میں تجھ سے اتنا شرماؤں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا اور میں کس قابل ہوں گا؟ یہ جملہ ہے جو صرف امام سجاد یا انہی کا گھرانہ کہہ سکتا ہے۔ امام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مستوجبت بذالک محو سیئۃ واحدۃ من سیئاتی، پروردگار شرم کے مارے میں نظر بھی نہیں اٹھاؤں گا تو بھی میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کو معاف کرانے اور محو کرانے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر! کیا کہا امام نے؟ پھر سے جملہ سن لیں کہ پروردگار پوری زندگی بھر اگر میں اتنا رہوں کہ میری آنکھیں جھڑ جائیں، گر جائیں پل کے، یا زبان جو ہے وہ بند ہو جائے، آواز بند ہو جائے، اتنا کھڑا رہوں کہ پیروں کے اوپر ورم آ جائے، اتنا جھکا رہوں رکوع اور سجدے کرتا رہوں کہ میری کمر کی ہڈیاں یہ الگ ایک دوسرے سے ہو جائیں، اور اتنے سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کی طرف دھس جائیں، اور پوری زندگی کھانا پینا نہیں ہے بلکہ صرف مٹی کھاتا رہوں، گندا پانی یعنی مٹی ملا پانی پیتا رہوں، تو اور تیرا ذکر بھی کرتا رہوں، تجھے یاد بھی کرتا رہوں، تب بھی میں ایک گناہ بخشوانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے لوگ جو گناہ گئے عادی ہیں کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی، بندہ معافی مانگ رہا ہے اور ایک گناہ بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے عزیزان گرامی، یہ آدمی کو اپنی اوقات سمجھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور رب اور پروردگار کون ہے۔ ہمارا وجود ایک قطرہ نجس سے بنا ہے۔ کہاں ایک قطرہ نجس اور گناہ کا سنگین بوجھ یہ قطرہ نجس کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہم قطرہ نجس ہیں اور وہ خدا لامحدود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ تبارک و تعالی ہے، وہ سبحانک اللہم ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، بلند و بالا۔ پاک و پاکیزہ مطلب یہ نہیں ہے جسے پانی سے پاک کیا جائے، اس طرح کی باتیں۔ پاک و پاکیزہ کا مطلب جو کچھ بھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں، اپنے خواب و خیال سے جو بھی اس کا ذکر کرتے ہیں وہ اس سے پاک ہے، اس سے بلند ہے، اس سے اونچا ہے۔ جو کچھ بھی خدا کے بارے میں کہا جائے وہ خدا کے لیے نہیں ہے، در حقیقت خدا اس کی ذات اس سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ تو ایک قطرہ نجس اس خدا سے ٹکرائے اور خدا کی مخالفت کرے، واقعاً اس سے بڑی دیدہ دلیری کچھ نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی واقعاً انسان کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ اسے جرأت کیا کہا جائے، جسارت کہا جائے، بدتمیزی کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، اور پھر اس کے لیے کتنی بھی معافی کہا جائے۔ امام یہ کہتے ہیں کہ پروردگار پوری زندگی میں ایک گناہ کو معاف نہیں کرا سکتا۔ اب میں یہ کہوں گا، عرض کروں گا کہ جب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انسان ایک گناہ کی معافی کا حقدار نہیں ہے، تو جہاں مسلسل گناہوں کے اوپر گناہ ہیں اور گناہان کبیرہ ہیں، بڑے سے بڑے گناہ ہیں، بڑی سے بڑی غلطیاں ہیں، خطرناک سے خطرناک جرائم ہیں، اللہ کی معصیت ہے، خدا کا مقابلہ ہے، اللہ کے مقابلے میں صف آرائی ہے، خدا اور رسول کے مقابلے میں صف آرائی ہے، اپنے امام وقت کے مقابلے میں صف آرائی ہے، نائبین امام کے سامنے ٹکراؤ کی منزل ہے، اور امت لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بتائیے یہ کتنے خطرناک جرائم ہیں، گناہ ہیں، اور ان کی کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ امام نے جو پہلا لفظ استعمال کیا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں اگر اتنا روں کہ یہ پلکیں جھڑ جائیں۔ اب یہ رونا کیا ہے، گریہ کیا ہے؟ دعاؤں میں گریے کی بڑی اہمیت ہے، اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ الوداع خطبہ وداع میں، آپ کا جو خطبہ وداع کے نام سے مشہور ہے، اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ من ذرفت عیناہ من خشیت اللہ، خوف و خشیت الہی سے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کان لہ بکل قطرۃ من دموعہ مثل جبل احد یکون فی میزانہ من الاجر، تو اس کی آنکھ میں جو آنسو کے قطرے آتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے، ایک ڈراپ آنسو کے بدلے پروردگار عالم اس سے احد پہاڑ کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں اسے ایک کوہ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا ملے گا۔ آج آپ سرچ کر سکتے ہیں وہ احد پہاڑ کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، اونچائی کیا ہے، کتنا ویٹ ہے، یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
ایک قطرے کا وزن پیغمبر بتا رہے ہیں کہ خوف و خشیت الہی میں نکلنے والا ایک قطرہ آنسو ہماری آنکھ سے جو نکلتا ہے، اس کا وزن اور اس کا اجر اتنا ہے کہ پروردگار اسے احد کے پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من خرج من عینیہ مثل الذباب من الدم من خشیت اللہ، خوف و خشیت الہی کی بنا پر جس کسی کی آنکھ سے بھی مکھی کے پر کے برابر یا مکھی کے برابر بھی اگر ایک آنسو نکلتا ہے، معمولی سا آنسو بھی نکلتا ہے، آمنہ اللہ بہ یوم الفزع الاکبر، سب سے بڑی مصیبت کا دن جو ہے روز حشر، روز محشر کے دن کے جو عذاب ہے، خوف ہے، پروردگار اس کو امن و امان عطا فرما دے گا۔ یہ ہے وہ رونا، یہ ہے وہ گریہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، جس کے لیے واقعاً بڑی تر آنکھیں چاہیے اور بڑا قلب مضطر چاہیے اور بڑا نرم اور سافٹ دل چاہیے۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البکاء من خشیت اللہ مفتاح الرحمہ، خوف و خشیت الہی سے رونا یہ رحمت کی کنجی ہے۔ یا البکاء من خشیت اللہ ینیر القلب، اللہ کے خوف سے اگر بندہ روتا ہے تو اس سے دل نورانی ہوتا ہے۔ وَيَعْصَمُ مِنْ وَمُعَاوَدَةِ الذَّنْبِ، انسان پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتا ہے اور دوبارہ غلطی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا، اور اس طرح کو دوسرے قول میں فرماتے ہیں ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین، اللہ کی نظر میں، خدا کی بارگاہ میں دو قطرے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے۔ قطرۃ دم فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں بہایا جائے، شہید کے خون کا قطرہ، وقطرۃ دمعۃ فی سواد اللیل، رات کے اندھیرے میں جو آنسو شرمندگی سے ٹپکتے ہیں، وہ آنسو لا یرید بہا عبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بندہ کوئی چیز کو اور خیال نہ کرتا ہو اور ارادہ نہ کرتا ہو، وہ چیز، وہ آنسو کا قطرہ بھی جو ہے اللہ کی نظر میں سب سے بہتر اور سب سے عظیم تر ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و مناجات کرتے وقت آنکھوں سے جو قطرے نکلتے ہیں، ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ چاک دامان محبت کو رفو کرتے ہیں، چاک دامان محبت کو رفو کرتے ہیں، اٹھ کے راتوں کو جو اشکوں سے وضو کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار سے اس موقع کے اوپر آئیے یہ دعا کریں کہ جس طریقے سے تو نے اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو یہ توفیق دی ہے، ہمیں بھی شب میں تہجد، نماز شب اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق اور وہ خزانہ عطا فرما اور وہ خواش دل عطا فرما جس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے بھی راتوں کو اشک جاری ہو سکے۔ اس کے بعد یہ آنسو کیا کام کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے ما من شیء الا ولہ کیل او وزن الا الدموع، دنیا کی ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، مگر آنسو کا وزن نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن القطرۃ منہا تطفئ بحارا من نار، ایک قطرہ آنسو کا جہنم اور آگ کے دریاؤں کو، دریاؤں کو نہیں، سمندروں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَغْرَقَتِ الْعَيْنُ بِمَائِهَا، جب آنکھ کے اندر آنسو بھر آتے ہیں، لَمْ يَرْحَقْ وَجْهَهُ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، تو پھر آنکھوں بھری آنسو بھری آنکھیں جو ہیں اور اس چہرے کے اوپر ذلت نہیں آتی ہے اور کسی طریقے کی نا امیدی نہیں آتی ہے۔ فَإِذَا فَاضَتْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، آنسو بھر جائیں تو ذلت نہیں آئے گی، اور جب یہ آنسو بہہ جائیں تو اللہ پھر اسے جہنم کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ لَرُحِمُوا، یہ بہت بڑی بات ہے جو امام نے فرمائی کہ اگر کسی ایک امت میں صرف ایک آدمی گریہ کرنے والا ہو تو پوری امت کے اوپر رحم نازل ہوتا ہے۔ جو گنہگار ہیں، جو بڑے خطرناک لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم تو بڑے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی راتوں کو گریہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے تم عذاب سے بچے ہوئے ہو، کوئی نہ کوئی رو رہا ہے، اللہ کے مصلی کے اوپر اس کے آنسو گر رہے ہیں جس کی وجہ سے آنسوؤں پر رحم کھا کے پروردگار ان برے لوگوں کو بھی عذاب سے بچا رہا ہے۔ بہرحال خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور خاص طور سے یہ توبہ کے بھی آنسو ہیں، ندامت کے بھی آنسو ہیں، اور محبت کے بھی آنسو ہیں جو محبت امام حسین میں، مجلس عزا میں اور اہل بیت کی محبت میں نکلتے ہیں۔ ان کا وزن بھی بہرحال اس سے کم نہیں ہے، اور احادیث میں ان کی بھی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے مجلس عزا میں
برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مجلس اعضاء میں شریک ہوتے ہیں، آخر میں روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر یہی آنسو جو ہے جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے باعث رحمت بھی بن جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں رات کے آنسو بھی نصیب ہیں اور مجلس عزاء امام حسین علیہ السلام کے آنسو بھی نصیب ہیں۔ پروردگار جو دولت ہمیں دی ہے ہم سے واپس نہ لینا، اور جو کچھ بھی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں انہیں قبول فرما لے، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔